السلام علیکم۔ حکایات مولانا رومی میں سے اژدہا۔ تمام نئے آنے والے دوست سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ایک سپیرا دن رات نت نئے اور زہریلے سانپوں کی تلاش میں جنگل، بیاباں، کوہ، صحرا میں مارا پھرتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک مردہ اژدہا دیکھا جو بھاری بھرکم اور قوی الجثہ تھا۔ اسے خیال آیا اگر اس مردہ اژدہے کو کسی طریقے سے شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا، لوگوں کے جمع ہونے سے میں خوب مال کماؤں گا۔ اژدہا کیا تھا، ستون کا ستون تھا۔ سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر گھسیٹ کر شہر لے آیا۔ غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بغداد میں ادھم مچ گیا۔ تو چل میں چل۔ جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرا ایک نادر قسم کا اژدہا پکڑ کر لایا ہے، وہی سب کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اژدہے کا جسم سن ہو چکا تھا۔ برف سے ٹھٹھرنے کے باعث وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اژدہے کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی اور اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ اژدہے کا منہ کھولنا تھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ بدحواسی اور خوف سے جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف کو بھاگا۔ جوں جوں آفتاب کی گرم دھوپ اژدہے پر پڑتی تھی تو اس کے جوڑ جوڑ اور بن بن میں زندگی نمودار ہوتی تھی۔ مارے دہشت کے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جی میں کہا غضب ہو گیا، یہ پہاڑ سے میں کس آفت کو اٹھا لایا، اپنے ہاتھوں اپنی موت بلا لی۔ ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ اژدہے نے اپنا غار سا منہ کھول کر اس کو نگل لیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ اس سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت سے ہمیں درس حیات حاصل ہوتا ہے۔ اے عزیزو، ہمارا نفس بھی اژدہے کی مانند ہے، اسے مردہ مت سمجھیے۔ ذرائع اور وسائل نہ ہونے کے باعث ٹھٹرا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔